السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ قرآن مجید کی یہ ترتیب کے اعتبار سے 110ویں سورت ہے اور بڑی جامع سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کچھ خوشخبریاں بھی دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں ایک اشارہ بھی تھا، جو کہ ظاہری لفظ سے کہیں سے وہ اشارہ وہ کنایا سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کی تفسیر میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس سلسلے میں صحیح مسلم وغیرہ کی کچھ روایتیں ہیں جو اس میں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورت النصر مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی کہ مکہ جو ہے نا فتح ہو گیا اور لوگ دین میں داخل ہو گئے، یعنی آپ نے اپنا حق رسالت ادا کر دیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا رسول بنا کر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته اللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، اے رسول، آپ اپنے رب کی طرف سے جو بھی وحی آپ کی طرف آئی ہے اس کو آپ پہنچاؤ، لوگوں میں عام کرو، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حفاظت اور سیفٹی کی ذمہ داری اللہ نے لیتے ہوئے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، لوگ چاہے جو بھی کرے۔ جیسے کہ مکے کی زندگی بالخصوص جیسے حالات مکے میں گزرے، 13 سال کا وہ کٹھن دور، 13 سال معمولی نہیں ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، ایک چند مہینوں کی بات نہیں ہے، 13 سال لگاتار آپ نے تکلیف اٹھائی، اور وہ بھی اپنوں سے، غیروں سے نہیں بلکہ اپنوں سے ہی تکلیف اٹھائی۔ اور پھر جب مدینہ آئے تو اپنے بھی اور غیر بھی سب دشمن بن گئے، سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنے لگے، مختلف غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا کام، دعوتی مشن کو جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ دین مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بھی نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین کو پسند کیا، دین اسلام کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں چند بشارتیں، چند خوشخبریاں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اشارے بھی دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سورت کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے نبی جب اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ گروہ در گروہ، مطلب پارٹی کی شکل میں، ایک بڑی جماعت کی شکل میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پورا خاندان، ایک پورا قبیلہ، ایک پورا قافلہ، ایک پورا بڑا ڈیلیگیشن جو نا دور دور سے جو نا لوگ جو وفود آ رہے ہیں وہ سب اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے حالت کیا تھی؟ آپ لوگوں کے پاس جاتے، دعوت دیتے، لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے، بلکہ الٹا آپ پر ظلم کرتے، ستاتے، آپ کو مارتے، آپ کو تانے دیتے، گالیاں دیتے، برے برے الفاظ کا جو نا آپ سے جو نا تبادلہ کرتے، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اپنے کام کو کنٹینیوسلی کرتے رہے، اور اللہ کی مدد ساتھ رہی، تو اللہ نے اسی لیے کہا اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ فتح ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں، اللہ کے دین میں، کس کے دین میں؟ اللہ کے دین میں فوج در فوج، افواج،
مطلب جیسے فوج آتی ہے، ملٹری یا آرمی جو ہوتے ہیں وہ جس بہت بڑی تعداد میں، ویسا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ورنہ پہلے ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے دعوت دو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اب دین کی طرف لوگوں کو اللہ نے ایسے مائل کیا، دین کا معاملہ اتنا بڑھ گیا، اللہ کی مدد اتنی رہی کہ اب لوگ خود بخود دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو اب آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کرتے رہیے، واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اپنی حمد و ثنا کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے سورہ فتح کے اندر، اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ گناہ تو نہیں تھے اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جسے ترک اولا، مطلب وہ کام جو آپ کی شان کے حساب سے اگرچہ کہ دوسروں کے لیے بہت چھوٹا ہے، اگرچہ کہ دوسروں کے لیے بہت چھوٹا ہے، اور وہ چھوڑ دیں، وہ نہ کریں تو انہیں گرفت بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ سے وہ کام چھوٹ گیا، وہ اگرچہ کہ چھوٹا ہی کام ہو سکتا ہے لیکن ترک اولا، تو ویسے کاموں کو بھی یہاں کہا گیا کہ آپ استغفار کرتے رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، بعض روایت میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ اب آئیے اس سورت کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں۔ تو یہ سورت نصر سے اس کا جو نام رکھا گیا، اذا جاء نصر اللہ۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، عربی زبان میں نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، ہیلپ، اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے، اللہ کی مدد ہی سب سے بڑی مدد ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی مدد کرنے والے نہیں، بلکہ وہ مدد طلب کرنے والے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی ہوگی کہ بندہ اس کے بعد اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں؟ کل ایک پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بڑا پروگرام ایگزیبیشن گراؤنڈ پہ ہوا تھا، اور آج بھی مرکز لنگر ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ تو وہاں ایک نامور شخصیت حجت الوداع پڑھ رہے تھے، اس پہ حجت الوداع عربک ورڈ ہے یہ، حجتن، حج کرنا، حج جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک رکن قرار دیا اس سے ماخوذ ہے، مطلب ایک چھوٹا سا جملہ جو غلطی بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں۔ حجت الوداع نہیں ہے لفظ، حجت الوداع، عربی زبان میں ودا ہے، ودا نہیں ہے۔ تو آخری حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اسلامی احکامات کے مطابق لوگوں کو حج کا طریقہ سکھایا تھا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی عبادتوں کا طریقہ سیکھ لو، اس حج کو حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ اور وسط ایام تشریق میں، وسط ایام تشریق مطلب ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13، یہ 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان کے وسط یعنی 12 تاریخ کو مینا میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب اس میں کہیں بھی موت کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اب موت کا وقت آ چکا ہے؟ ہاں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ کہیں نہیں کہا، وضاحت کے ساتھ کہیں نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اب آپ استغفار میں لگ جائیے، آپ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگ جائیے۔ آپ کا جو اصل کام تھا وہ ہو گیا، دعوت پہنچانا آپ نے پہنچا دی، اور حجت الوداع کے موقع پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا، جب 1 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت حج میں موجود تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہنا، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، دین کو پہنچا دیا،
اور اسی طرح اللہ کو بھی گواہ رکھا، کہا اللہم فشہد الا هل بلغت اللہم فشہد، اے اللہ میں نے پہنچا دیا، تو گواہ رہنا۔ اللہ کو بھی گواہ بنا دیا کہ دیکھو میں نے، اے اللہ تیرے ان بندوں تک تیرا کام، تیرا جو مشن تھا دعوت کا، وہ میں نے پورا کر دیا، اللہ کو بھی گواہ بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس صورت کے نزول کے سلسلے میں بعض صحیح اور بعض غیر صحیح روایتیں موجود ہیں، مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ صحیح روایت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، منا کے دنوں کے بعد ایام تشریق میں حجۃ الوداع کے موقع پر عمر اور عباس رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ ان دونوں سے کہا گیا بھئی یہ تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے اور حج جو نہ ہوا ہے، تو کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی۔ کہاں موت کی خبر دی گئی؟ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو اس وقت عموماً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو نوجوان ہیں اور ان کے مقابل میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تو تھے، لیکن حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس کو کیوں ساتھ میں رکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو، جب یہ لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو طلب کیا، بلایا اور پوچھا کہ یہ جو سورت ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، اس سورت کے بارے میں لوگوں سے پہلے پوچھا کہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو نا فتح مکہ عطا کیا ہے، مدد کیا ہے، تو آپ پاکی بیان کیجئے، استغفار میں لگ جائیے۔ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی موت کی خبر آ رہی ہے۔ تو حضرت ابن عباس سے پوچھا، اے ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ اپنی آخری عمر میں استغفار، چونکہ اب آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے دعوت کا کام مکمل کر دیا، دین اسلام کو پہنچا دیا، لوگ اسلام میں گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ایک بڑی جو نا ٹولی اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی، تو آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ استغفار کریں، اب آپ استغفار میں لگ جائیے۔ اور اسی وجہ سے اس کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد، بعض روایت میں آتا ہے کہ 50 دن کے بعد تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، واللہ عالم بالصواب۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے خلاف غالب آنے اور مکہ کو فتح کرنے، مکہ فتح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں، وہ پورا ذہن میں رکھیں اس 13 سالہ زندگی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا۔ وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں اللہ کی عبادت سے روک کر بتوں کی عبادت کروائی جا رہی تھی، لوگ کرتے جا رہے تھے، ننگے طواف کر رہے تھے، اور بہت سی خرابیاں اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک وہ کام کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس وقت نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد میں مدینہ جانے کے بعد 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشی کی گھڑی، وہ بہترین وکٹری، آپ کو فتح جو عطا کی۔ فتح کا مطلب وکٹری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ آپ کیسے فتح کیے؟ کیا خون خرابہ ہوا مکے میں؟ قتل و غارت گری ہوئی مکے میں؟ ظلم ہوا مکے میں؟ عورتوں کو قید کیا گیا، بچوں کو ظلم کیا گیا، بوڑھوں کو ستایا گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنا سر نیچے جھکا کر داخل ہو رہے ہیں۔ مکے میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعلانات کروا دیے، کہا کہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا وہ امان میں ہے، جو عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا وہ امان میں ہے۔ مختلف طریقے سے جو حمزہ
عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا وہ امان میں، اسے کوئی قتل نہیں کرے گا، اسے کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ جو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر جو ہے نا چمٹ جائے وہ امان میں ہے، اسے کوئی جو ہے نا گرفتار نہیں کرے گا، اسے کوئی قتل نہیں کرے گا، الا یہ کہ چند نام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر وہ لوگ سامنے آ جائیں، وہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ لیں، تبھی انہیں قتل کر دینا۔ لیکن بعض روایت میں اس کے سلسلے میں الگ الگ باتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے گھر میں اپنی کنڈی بند کر کے دروازہ لگا کے بیٹھ جائے اس پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، جو بچوں عورتوں بوڑھوں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، جو لڑنے کے لیے آیا ہے جوان اسی کو جو نا ٹارگٹ کیا جائے۔ اتنی بہتر تعلیمات کہ کسی پر ظلم نہیں ہوا، سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے صحن میں آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، بتوں کو پورے توڑ کر باہر نکالتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تعالیٰ کا حق آ گیا اور باطل چکنا چور ہو گیا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے دشمن جو آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیے تھے، آپ کی جان کی بولی لگائے تھے، آپ کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ پکڑ کے لانے پر 100 اونٹوں کی جو نا 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا، وہ سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جو مدینہ جانے کے بعد بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا، مختلف طرح کے غزوات، جنگیں، لڑائیاں، قتل و غارت گری کی، کئی مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو شہید کیا گیا، دندان مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے، کئی جانباز صحابہ شہید ہو گئے، کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت سارے لوگ آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو سب نے ایک ساتھ کہا ابن کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، اور ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارا جو تجربہ ہے، ہمارا جو ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ جی آج تم سے کوئی گرفت نہیں، کوئی تم نے یہ ظلم کیا تھا، مجھے ستایا تھا، پتھر مارے تھے، اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، گلے میں اسی کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے وقت میرے گلے میں پھندا بنا کر مجھے جو نا مروڑ دیا تھا، میرے پیٹھ پر لا کر وزن اونٹ کی گندگی لا کر میرے جو نا پیٹ پر رکھ دیا تھا، میرے صحابہ کو قتل کیا تھا، مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ہماری جائیدادیں، ہمارا مال، ہمارا خزانہ، ہماری ساری چیزیں تم نے چھین لی تھی۔ یہ سب کچھ رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جی آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام لاؤ تو آزاد ہو گئے، آپ نے اسلام کی کنڈیشن نہیں لگائی ان لوگوں کو۔ فتح ہو رہا ہے مکہ، آپ کنڈیشن رکھ سکتے تھے، لیکن کبھی اسلام میں اس طرح زبردستی کا جو نا دین میں داخل نہیں کیا گیا۔ کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ، زبردستی سے دین میں کسی کو داخل نہیں کیا گیا۔ آپ کی یہ اخلاق، آپ کا یہ اعلیٰ کردار، یہ بہترین آپ کا اسوہ کہ لوگ اس وقت وہاں سے نکلے کہ ہمیں یہ تو قتل، ہم تو آج سمجھے کہ قتل ہو جائیں گے، آج ہم گرفتار ہو گئے، ہم تو ڈر گئے۔ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے لیڈر جو یہ کہتے تھے کہ مکے کے اندر اللہ تعالی کسی سردار کو چھوڑ کر یہ یتیم بچے کو نبی کیوں بنایا ہے، جو طائف اور مکے کے دو بڑے شہروں میں سے کسی کے مالدار کو اللہ تعالیٰ نبی بنانا تھا، اس غریب کو کیوں بنایا ہے؟ لیکن آج وہی شخص ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ سارے جو نا اپنے سروں کو جھکا کر شرمندگی اور ذلت کے ساتھ وہاں جو نا ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی، کہا کہ جاؤ تمہیں آج کوئی نہیں مارے گا، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم اسلام لاؤ گے تو، کنڈیشن بھی نہیں لگائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جوق در جوق، مطلب خود سے، شوق سے، بائی سیلف، لوگ وداؤٹ اینی فورس، کوئی فورس نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی چیز نہیں، خود سے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ وہ دیکھ لیے کہ یہ ہمارے بت جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھ کر ہم جن کی عبادت کر رہے تھے، کیا کیے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے؟ ان کو اس کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب باطل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل چکنا چور ہو گیا، باطل پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، مطلب اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، وہ پوری طرح فلاپ ہو گیا۔
اور اس کی وجہ سے لوگ جب دیکھے حقانیت کو تو خود بخود دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ نہ صرف مکہ کے بلکہ مکے کے اطراف و اکناف میں رہنے والے جو قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے، دیہات کے رہنے والے بدو تھے، وہ سارے کے سارے لوگ دین اسلام میں دوڑ دوڑ کر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا افواجا، خود سے وہ لوگ خود آگے بڑھ کر گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ اللہ کی مدد آئی، مکہ فتح ہوا، ہاں دین اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ یہ سارے بڑے بڑے کام آپ کے رب کے فضل سے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ اپنے رب کا شکر بجا لائیے، اس کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہاں اللہ پاک۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب شرک کی غلاظتوں سے پاک ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی مخلوق بنائی ہے وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرا کوئی حصے دار نہیں، تیرا کوئی مددگار نہیں، تیرا کوئی جو نا حصے دار نہیں ہے۔ یہ سب کیوں؟ اچھا، بولیاں ہر مخلوق کی الگ الگ بولی ہے، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں، چونٹیاں ہیں، ہاں جراثیم ہیں، بہت سی مخلوق ہے جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، ایوری تھنگ، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جمادات، پہاڑ ہوں، پتے ہوں، ہاں درخت ہوں، جو بھی اللہ نے بنایا ہے، جو بھی کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تعریف بھی بیان کر رہی ہے۔ صرف پاکی نہیں بلکہ پاکی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کا ذکر۔ اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے یہ بنایا، تو نے وہ بنایا، اس کے اندر تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کون؟ ساری مخلوق۔ اللہ نے کہا کہ تم ان کی اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی وہ تسبیح، ان کا حمد و ثنا بیان کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بلبل ہے، چڑیا ہیں، کبوتر ہیں، طوطے ہیں، مختلف پرندے ہیں، وہ اپنی اپنی آواز میں کچھ گنگنا رہے ہیں، ہاں چہچہا رہے ہیں۔ ان کی چہچہاہٹ سے یہ نہیں لگتا کہ وہ ایسے ہی چہچہا رہے ہیں، ہمیں ان کی چہچہاہٹ سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ حمد و ثنا بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہیے۔ مغفرت کیوں طلب کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی وارنٹی دے دی کہ آپ کے اگلے پچھلے ساری خطائیں، ترک اولا جو کچھ ہے وہ سب کچھ معاف ہے، پھر بھی آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پیر آپ کے سوج جاتے ہیں، سویلنگ آ جاتی ہے پیروں پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے جب اتنا سب کچھ دیا ہے تو میں اس کی شکرانے کے طور پر یہ نمازیں پڑھتا ہوں، یہ روزے رکھتا ہوں، یہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ آپ استغفار کیجئے بعض ان کوتاہیوں کے لیے جن کا احساس آپ کو خود ہی ترک اولا کے سبب ہوتا رہا ہے۔ آپ جیسے مثال کے طور پر جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، فار ایگزامپل عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا۔ جب یہ مر گیا تو ان کے بیٹے جو پکے مسلمان تھے، مومن تھے، منافق نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میرے باپ کے کفن میں آپ کا کوئی کپڑا لگ جائے، آپ کا کوئی کپڑا میرے باپ کے کفن میں لگ جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے دے دیا ان کی خواہش کے مطابق، چونکہ وہ غمگین تھے، پریشان تھے، نڈھال تھے، باپ کی حرکتوں سے واقف تھے، باپ اللہ کے نبی کا دشمن تھا، سب کچھ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آپ کو ٹوکا کہ نہیں، آپ کو یہ نماز نہیں پڑھانا چاہیے تھا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر کے پاس ٹھہر کر دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ آپ سے کام ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹوک دیا۔ اور یہ بھی کہا یہ جو کپڑے یہ کفن میں لگا لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی سے کہا گیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر اللہ لهم۔ اللہ کے نبی اگر آپ 100 مرتبہ 70 سے زائد مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کرنے والا نہیں، انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ تعالی، لن يغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، احرام کا کپڑا وہ زمزم میں دھوتے ہیں، کفن میں لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو نا قبر کا عذاب نہیں ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ انسان کی قبر میں صرف اس کے عمل آنے والے ہیں، عمل ہی اس کا کام آنے والا ہے، باقی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ کوئی چیز، لوگ قرآن کے پارے رکھ دیتے ہیں، قرآن رکھ دیتے ہیں، مختلف چیزیں رکھتے ہیں قبر کے اندر، سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ترک اولا ہو گیا تھا، مطلب نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھانا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی۔ تو اس طرح کی ایک مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی، شاید وہ اللہ کے نبی کے لیے غلطی بھی نہیں تھی۔ آپ نے دیکھیں، آپ نماز جنازہ پڑھانا کوئی غلطی ہے، غلطی تو نہیں تھی، لیکن وہاں آپ کا چھوڑنا بہتر تھا، آپ نہ پڑھاتے تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ بہت جلد قبول کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبی ہے۔ اللہ تواب ہے۔ تواب کا کیا معنی؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بندہ توبہ کرے، بس انتظار میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ کب توبہ کرے گا، کب میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ اس کہ صبح جیسے اللہ تعالیٰ خود جو نا آواز لگاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ صبح صبح فجر سے پہلے آسمان دنیا پر آتا ہے، رات کو گناہ ہو گیا صبح میں توبہ کر لو، صبح میں گناہ ہو گیا رات میں توبہ کر لو، توبہ کرو فتوبوا الی اللہ، تو توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرو، ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ جميعا، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا بار بار لفظ آیا ہے، بار بار قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، تواب، توبہ، تواب یا توبہ، یہ اوبتن یعنی واپس پلٹنا، انسان کا گناہوں سے واپس پلٹ کر نیکی کی طرف آنا، یہ معنی ہے۔ اب توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسی سچی توبہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہ ہو، آئندہ کبھی گناہ نہ ہو، گناہ کی طرف جانے کا امکان نہ ہو، اور جو گناہ ہو چکا ہے اس پر شرمندہ ہو، مجھ سے اتنا کیسا گناہ ہو گیا، خطرناک گناہ ہو گیا، روئے، اپنے آپ کو ملامت کر لے، اپنے آپ کی مذمت کر لے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کر لے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا وہ معاف فرما دے۔ توبہ کا مطلب گال پیٹنا نہیں ہے، توبہ کا مطلب صرف کلوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، توبہ کا مطلب زمین پہ ناک رگڑنا نہیں ہے، توبہ کا مطلب دل سے، سچے دل سے انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کی عہد کر لے۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ قیامت سے پہلے کی اگر بات کریں تو انسان کی موت کا لمحہ آنے سے پہلے تک، سکرات جو انسان کے لیے جاری ہوتے ہیں اس کے آنے سے پہلے تک، اور دوسرا وہ قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سورج ابھی ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، جب ویسٹ سے نکل جائے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، لا ينفع نفس ایمانها، اس وقت ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو مہلت دیتا ہے، چاہتا ہے کہ بندہ جلد سے جلد توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، لیکن انسان کو شیطان ورغلاتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بھی تو عمر بہت لمبی پڑی ہے، آخری عمر میں حج کر لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب جو یہ گناہ کرنے کا ٹائم ہے گناہ کرتے چلے جاؤ۔ تو اس طرح لوگوں کو گناہوں کی دلدلوں میں پھنساتا جاتا ہے،
اور وہ توبہ سے دور کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی شخص کی کوئی گمشدہ چیز گم کر مل جائے تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، کوئی چیز مس ہو گئی وہ مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے سے اتنی خوشی ہوتی ہے جو بندہ کے گناہوں کے دلدل میں چلا گیا تھا، واپس پلٹ کر آ کے توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی خوش ہوتا ہے۔ یہ بندہ راستے سے بھٹک گیا تھا، مس گائیڈ ہو گیا تھا، پھر واپس سیدھے راستے پر آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اگر انسان، بلکہ شرک سے بھی اگر انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کرے گا، لیکن اگر توبہ کرے بغیر اگر مر جائے تو دوسرے گناہ اللہ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اسی حالت میں اگر مر جائیں تو معاف نہیں کرے گا۔ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور شرک کو بھی معاف کرے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، مکے کی فتح اور لوگوں کے اسلام کے اندر داخل ہونے کی جو بات کی، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر اس آدمی کے لیے جو دین کی ہمیشہ، دین اسلام کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا اور اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی حمد و ثنا میں لگے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی مدد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس آدمی کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین اسلام کی مدد کرتا رہے گا اور اس کا شکر ادا کرنے، اس کی حمد و ثنا میں لگے رہنے، اس کی نصرت و تائید میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا رہے گا۔ اور تاریخ یعنی ہسٹری شاہد ہے، گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت کی راہ پر گامزن رہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ لیکن آج افسوس ہے، لوگ دین اسلام کی دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، دین کو پھیلانے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کل ہی بیان میں نے کہا کہ میڈیا کا یہ جو دور ہے، کل میرا پروگرام تھا اصلاح معاشرہ میں میڈیا کا کردار، اس میں نے ایک بات کہی کہ گزشتہ 50-60 سال پہلے جب ٹیلی ویژن کا دور شروع ہوا تھا، کیمرے کا دور شروع ہوا تھا، تو علماء نے اس وقت کے ظاہری طور پر اس کے فتنوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے، یہ جو ہے نا حرام ہے، ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ یقیناً ٹی وی پر غلط مواد یا گندا مواد، کنٹینٹ جو ہے نا دیکھنا حرام ہے، لیکن اس میں اچھا مواد ہم بھی پہ تو پیش کر سکتے تھے، لیکن پیش نہیں کیے، دعوت کو پیچھے کر دیا، دین اسلام کی دعوت کو اس پر پیش نہیں کیا۔ اگر شاید پیش کر لیتے تو آج اسلام اور بھی کونے کونے تک دنیا کے، بلکہ خود ہندوستان کے چپے چپے تک پہنچ جاتا اور اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جاتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی۔ خیر ابھی دیر آیت درست آیت، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی ٹیم، ایک بہت بڑا طبقہ دین اسلام کی دعوت کرنے کے بجائے، غیروں میں جا کر دین کی دعوت کرنے کے بجائے اپنوں میں نماز کی دعوت تک محدود رہ گئے۔ اپنوں کو نماز کی دعوت کے نام پر ان کا عقیدہ خراب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں بلکہ ہر چیز میں شامل کر دیا۔ دین اسلام کی لوگ کیا دعوت دیں گے؟ دین اسلام کی طرف یہ لوگ کیسے بلا پائیں گے؟ کس ایک اللہ کی طرف بلائیں گے جبکہ یہ خود ایک اللہ کو نہیں مانتے؟ پھر نام ہے تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی دین اسلام کا کام کریں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ اب اس میں دوسری بات یا دوسرا اشارہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ وہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ آپ کو زندہ مانتے ہیں دنیا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان ایسا بنایا ہی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی ہی نہیں دی۔ اور قرآن مجید میں انک میت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اور ماتا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو نہیں مانتے ہیں۔ جبکہ آپ کی تدفین ہوئی، آپ کا جنازہ پڑھا گیا، لوگوں نے آپ کا جنازہ جو ادا کیا، سب کچھ ہے، لیکن بس ایک جملہ کہہ کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لوگ پردے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اردو زبان کا یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، عقیدے کی خرابی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام. اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو نہیں بنایا ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا اٹھایا جائے گا. آپ وہاں سے زندہ ہو کر سب سے پہلے اٹھنے والے ہیں. تو پھر پتہ نہیں لوگ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا جو ہے نا عقیدہ رکھ کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لائی ہے کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جو اللہ نے کہا تھا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، تینوں لفظ اس میں آ گئے، سبحانک فسبح، وبحمدک فسبح بحمد ربک، اور واستغفر اللہم اغفر لی، اللہ تم مجھے معاف فرما دے. اللہ تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، اے پروردگار ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے، اور اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیا تھا اور ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ایک سوال ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا شکرانے کے طور پہ نماز پڑھتے اور پیروں میں برہم آیا تھا بول کے بولے تھے آپ، تو شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر صرف سجدے شکر جو بولتے وہی ہے خالی؟ شکرانے کی نماز سے مراد لفظ یہ ہے، شکرانے کی نماز مطلب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام، نفل اچھا کثرت سے پڑھتے. صرف جی ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنا وہ جو لوگ بنا لیے نا شکرانے کی نماز، بلکہ ویسا نہیں، نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. صرف نماز کا لفظ استعمال نہیں کیا وہاں آپ نے کہا کہ میں میری پوری زندگی شکرانے میں بن جا اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے جب مجھے معاف کر دیا، مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دی، مجھے جنت کی خوشخبری دے دی، تو میں کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں. ان شکر کی کئی قسموں میں یہ ایک نماز ہے. صدقہ خیرات بھی آپ کرتے تھے، نوافل کا جہاں اہتمام کرتے تھے، نفل روزے بھی رکھتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ایک چیز ہے اس کے. تو صرف شکرانے کی نماز الگ سے ثابت نہیں ہے، شکرانے کا ڈائریکٹ سجدہ ثابت ہے، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر اس کے مولانا. بعد صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کیا نام ہے، اللہ اکبر، 3 صحابہ جن سے جنگ میں جانا نہ ہو سکا اور وہ جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے منافقوں کو جو آ کر جھوٹ بول دیا، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا. ان تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی جھوٹ بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہم بس ایسے ہی گھر میں رہ گئے تھے، آنا ہی چاہ رہے تھے لیکن نہیں آ پائے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جھوٹ نہیں ہے بتانے کے لیے، ہم جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، لوگ انہیں بات نہ کریں، سلام نہ کریں، انہیں ان کا جواب نہ دیں، ہاں ان کو جو ہے نا بالکل الگ، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا. اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے یہ سارا ذکر کیا ہے. زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، لوگ ان سے بات نہیں کر رہے تھے، لین دین نہیں کر رہے تھے، پوری طرح سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا ان کا. تو وہ حالات کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی توبہ قبول کی تو وہ فوراً، وہ ان میں سے ایک صحابی فوراً سجدے میں گر گئے. جیسے ہی جنا خبر ملی فخر للہ ساجدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آتے ہیں فخر للہ ساجدہ، فوراً اللہ کے نبی نے سجدے میں آپ گر پڑے. جیسے آپ کو بشارت ملی، کہیں فتح ہو گئی، کہیں خوشخبری ملی آپ کو، آپ سجدے میں پڑ جاتے تھے. تو سجدے کا شکر کا سجدہ ثابت ہے. نماز الگ سے 2 رکعت ایسی کوئی صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں. سجدہ شکر موجود ہے عربی زبان میں، کہیں بھی آپ سرچ کریں گے، لیکن صلاۃ الشکر کوئی جو ہے نماز نہیں ہے، شکرانے کی نماز نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر مولانا. بھیا، اور کوئی سوال؟ چلیے نہیں ہے کوئی سوال، میں سوال کر لوں. یہ سورت کہاں جی نازل ہوئی تھی؟
مدینہ مدینے میں نازل ہوئی تھی. صحیح سوال کا صحیح جواب ہے یا سوال غلط ہے یا جواب غلط ہے؟ یہ سورت سوری سوری کہاں عرفات. نازل؟ ہاں، عرفات میں. عرفات میں خدا نازل جب ہوئی. مکے میں ہوئی. ہاں، کیا سمجھ. دین مکمل ہو گیا بول کے بھی ہے نا، تو یہ مزدلفہ میں. مزدلفہ، عرفات، مکہ. ہاں، اور ایک جواب، صحیح جواب کی تلاش باقی ہے. حجت الوداع. صحیح جواب. ہاں، صحیح جواب صحیح ہے. یہ مزدلفہ، مکہ، عرفات، تین جواب آئے. حجت تینوں میں الوداع سے کون سا صحیح ہے؟ ہاں، عرفات دیکھ رہا ہے. عرفات. اوکے، عرفات کے اور میدان دوسرا؟ میں کی نا. عرفات کے میدان میں. دوسرا، تین سوال تینوں عرفات کہہ رہے ہیں، تین لوگ عرفات کا جواب دے رہے ہیں. ہاں، مزدلفہ میں. مزدلفہ کے دو ہو گئے. اور صحیح جواب نہیں آیا ابھی تک. صحیح جواب مکہ ہے، مکہ. مکہ. اچھا، مکہ بولنے والے دو ہو گئے. چلو بھائی، ادھر تین ادھر دو، دو ہو گئے. ہاں، اب ایک، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہ صحیح ہے. نن آف دیم. ہاں، ان میں سے کوئی جواب صحیح نہیں ہے. نہ عرفات ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ مکہ ہے. پھر صحیح کیا ہے؟ حاجی ایام تشریق میں کہاں رہتے ہیں؟ عرفات میں رہتے ہیں کہ مزدلفہ میں رہتے ہیں؟ ایام تشریق السلام. کس کو کہتے ہیں؟ مینا 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 ویری شیخ، السلام گڈ. علیکم. وعلیکم السلام. مینا میں رہتے ہیں. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ مینا کے 5 مینا دن کو. 5 دن. 3 دن. یار، اور 2 کہاں سے بڑھ گئے؟ مینا کے 3. حج کے 5 دن ہے شاید. مینا کے ہاں، 3 دن ایام ہے. تشریق کے صرف 3 دن ہے. اوکے، ہاں، ویری گڈ. چلیے، اب مینا میں وہ 3 دنوں میں سے کون سے دن یہ سورت نازل ہوئی؟ 12 تاریخ کو ہے. ویری گڈ، شاباش. کیوں لفظ کیا آیا؟ ایام تشریق کے وسط، درمیان میں. درمیان مطلب 12 تاریخ کو، تینوں دن کا سینٹر والا دن. اس دن نازل ہوئی تھی مینا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو خطاب کیا تھا اس میں ایک بات کہی تھی اپنے مشن کے متعلق. وہ کیا تھی؟ رسالت کے متعلق. اور قریب کر دیتا ہوں. ہاں، کتنے لوگ تھے اس موقع پر؟ 1 لاکھ سے زیادہ تھے. ویری گڈ، شاباش. 1,24,000 وہ کون سا حج تھا؟ وہ حج کا نام کیا تھا؟ حجت الوداع. حبدا. حجت الوداع. وداع، حجت الوداع. ویری گڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب کو گواہ بنایا تھا. تم سب گواہ رہنا، میں نے دین اسلام کو پہنچا دیا. دین مکمل ہو گیا. تو عرفات میں نازل ہوا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کمپلیٹ کر کے مینا پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنا دیا کہ دیکھو تم سب گواہ رہنا. حجت الوداع کے موقع پر یہ بات ہوئی تھی. اور بہت سی نصیحتیں، بہت سی باتیں حجت الوداع کے خطبات کے تعلق سے معروف ہیں، موجود ہیں کتب احادیث میں. الحمدللہ. اچھا، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس سورت کو پڑھ کر یا اس سورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کو انڈیکیٹ کیا؟ ابو بکر صدیق. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ. حمزہ. عباس حضرت رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق حضرت رضی اللہ عباس. تعالیٰ عنہ. ابو بکر، حضرت عباس اور حمزہ، عمر رضی اللہ عنہ. عمر. اوکے، اور حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں. حضرت عمر، حضرت عباس، ابو بکر، حمزہ. 5 نام آئے بھائی، میں نے غلط بولا. 5 نام آئے. 5 میں سے کون سا صحیح ہے، یا 5 بھی صحیح ہے، یا 5 میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ لوگ جو نا دھیان سے نہیں سن رہے ہیں. آپ پوری طرح جستجو کے ساتھ اور غور سے نہیں سن رہے ہیں. غور سے سنیے. میں نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو اس کتاب میں نہیں تھا یہاں پر.
آپ کے پاس وہ کتاب میں نہیں تھا، ایکچولی ڈسپلے پہ نہیں تھا وہ، لیکن میں نے الگ سے ایک واقعہ ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ اپنے ساتھ ایک بچے کو رکھتے تھے. بچے کا نام کیا تھا؟ حضرت وہ عباس بچہ رضی اللہ عنہ. عباس بچے تھے. ارے بھائی عباس تو اللہ کے نبی کے چچا تھے. اچھا ہاں ایک بچہ تھا حضرت عمر کے ساتھ. حضرت عمر جو خلیفہ بنے تو اس بچے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، مشورے لیتے تھے. بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے عمر کے لوگ بھی رہتے تھے ساتھ میں، وہ بچے کو رکھتے تھے. وہ بڑے بڑے لوگ بولتے تھے یہ بچے کو کیوں رکھتے ہمارے ساتھ؟ بلال، ہاں زید بن حارث. بلال، زید بن حارث. اچھا بھائی میں تو یہ نام ہی نہیں لیا آج پورے درس میں. نہ بلال کا نام آیا رضی اللہ عنہ، نہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا. ایک نام آیا. ویری گڈ. عبداللہ. ہاں پورا بولیے. عبداللہ بن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس ابن عباس، جسے مفسر قرآن امام المفسرین کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں دعا دی تھی، انہوں نے جو کہ چھوٹے تھے آپ حضرت عمر اپنے بیٹے ابن عمر کو نہیں رکھتے تھے ساتھ میں، حضرت ابن عباس کو رکھتے تھے. اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں حضرت ابن عباس کو ساتھ بٹھاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہا سورہ نصر کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ جو نا مدد کی بات کر رہا ہے اور فتح مکہ کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو نا گناہوں کی معافی مانگنے کی بات کر رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہونے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابن عباس سے پوچھا ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، اس میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی گئی. وہ علم تھا ان کے پاس، اس وجہ سے ان کا مقام بلند تھا. امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ صحابی تھے. تو چلیے بہرحال آپ لوگ تھوڑا کانسنٹریٹ اچھی طرح رکھیے، دھیان دیجئے، غور کیجئے، سوال کیجئے، پوچھئے، علم حاصل کرتے جائیے. چلیے اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارے پاس، باب دوسرا سبجیکٹ تو ہے ادب المفرد کا. الادب المفرد جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اخلاق پر، کیریکٹر پر ایک بہترین کتاب ہے. اس کے اندر صحیح اور غیر صحیح حدیث بھی شامل ہے، لیکن اس کی تخریج بھی ہو چکی ہے. اب یہاں پر حدیث ہے پہلے تو چیپٹر نمبر 7، باب عقوق الوالدین. عقوق کہتے نافرمانی کو. باب عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. یہ پڑھ لیے تھے کیا ہم لوگ؟ نہیں پڑھے تھے I think نہیں پڑھے تھے. چلیے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے. ویسے امام بخاری کی جو اصل کتاب ہے صحیح بخاری، وہاں بھی موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بہت بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ بڑے بڑے گناہ کیا ہے بتاؤں؟ تو 3 بار آپ نے پوچھا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. جب آپ خود بتانا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہ تاکہ معلوم ہو جائے ہم اس گناہ سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا سب سے بڑا گناہ. پھر اس کے بعد آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیک سائڈ میں اچھے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، سامنے ہٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار الا وقول الزور، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ. بار 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 بولتے چلے گئے.
ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ، بار بار ریپیٹڈ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے، بس یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر، ہمیں بچنا چاہیے۔ تو کبیرہ گناہ یہاں 3 بتائے گئے، اللہ کے ساتھ شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے خود اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم اپنے صحابہ کو یہ ہلاک کرنے والے گناہوں سے آگاہ کرتے، الرٹ کرتے، اس سے بچنے کے لیے انہیں آمادہ کرتے۔ تو ہر داعی کو، ہر معلم کو، ہر استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام، اپنے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹس کو خیر اور شر کے متعلق آگاہ کرتا رہے، الرٹ کرتا رہے، بالخصوص ایسے گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ شدید اس سے ناراض ہوتا ہے، تو ایسے گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح علماء کرام کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ عوام الناس کو کسی بڑے عظیم مسئلے سے آگاہ کرنے سے پہلے انہیں ذہنی طور پر تیار کریں، سوال کریں۔ اللہ کے نبی سوال کریں، بتاؤں بڑے بڑے گناہ بتاؤں، 3 مرتبہ پوچھا، اب شوق پیدا ہو گیا لوگوں میں، بتاؤ کیا ہے، بتاؤ۔ تو 3 مرتبہ اس طرح ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 خطرناک گناہ بتائے، سب سے پہلا گناہ ہے شرک۔ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اصل ہے، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک کرو گے تو سارے گناہ سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اور شرک کی 2 قسمیں بیان کی گئی، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کے صفات، اس کی ذات، اس کے کمالات میں کسی کو اس کا ساجی مطلب حصے دار، پارٹنر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع پہنچانے والا سمجھنا، نقصان سے بچانے والا سمجھنا، مدد کرنے والا سمجھنا، حاجتیں پوری کرنے والا سمجھنا، مشکلات دور کرنے والا سمجھنا، اللہ کے سوا اور کسی کو پکارنا، یہ سب کے سب شرک اکبر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد شرک اصغر، وہ اعمال جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے، ان میں کسی اور کی رضا شامل ہو جائے یا اس سے دکھلاوا مقصود ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے تم سے جس چیز کا زیادہ خدشہ ہے وہ شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے۔ ریاکاری، کوئی بھی کام کر رہے ہیں دکھاوا، شو آف، نماز پڑھ رہے ہیں شو آف، عمرہ کر رہے ہیں شو آف، یہ سارے فوٹوگرافی، اس کے جناب فیس بک وغیرہ پہ، اسٹیٹس پہ، ہر جگہ جو کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اس کو بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہو جا رہا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے لائکس حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا بدلہ نہیں دے گا، بلکہ اسے شرک میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب یہاں شرک لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مکے کے لوگ تھے نا وہی مشرک تھے، باقی آج کوئی مشرک نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ لے وہ مشرک نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہو سکتا ہے مسلمان، بلکہ کلمہ پڑھنے والا ہی مشرک ہوگا۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ مشرک نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا نا وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے اولیاء اللہ کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، کس کس کے نام پہ جا کر مانگتا ہے، روتا ہے، پلاتا ہے، نظریں چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، یہ سارے کام جو عبادات کے اللہ کے لیے ہے وہ غیر اللہ کے لیے، چاہے وہ ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، جس کے نام پہ بھی وہ کر رہا ہے، وہ سب کا سب شرک، وہ سب کا سب شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ ہدایت دے، بے شمار مسلمان شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی، جو کہ ہمارے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ لفظ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ چیپٹر ہے، چیپٹر کے ریلیٹڈ یہ پہلا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ اس سے مراد والدین کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، ان کی بات نہ ماننا، ان کی بات کو ٹھکرا دینا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں والدین کی اطاعت، والدین کی بات ماننے کا بھی حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر اس وقت ان کی بات نہ مانی جائے، اس وقت ان کی بات نہ مانی جائے۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے کو عقوق کا لفظ استعمال ہوا۔ اب اس میں ایک زمانے تک عاق کر دینے کا سلسلہ چلتا تھا،
آنکھ کرنا، آنکھ کرنا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ پہلے زمانے میں لوگوں نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا جو قرآن اور حدیث کی روح سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جیسے اولاد جو ہے والدین کی جائیداد میں بھائیوں بہنوں کا حصہ مار کھا جاتی تھی، آج بھی کھا رہے ہیں۔ ویسے ہی والدین خود اپنی اولاد کو جائیداد سے محروم کر دیتے تھے۔ بات نہیں مانا، یہ کرو بولا میں وہ نہیں کیا، ایسا نہیں کرنے کے لیے بولا ویسا کیا، شادی اب نہیں بولا تب کر لیا، ایسا کیا ویسا کیا، کچھ نہ کچھ ایک بہانہ بنا کر اس کو جائیداد سے محروم کر دینے کے لیے عاق کر دیا۔ پیپر میں دے دیتے تھے فلاں صاحب نے فلاں بنت فلاں بن کو فلاں کو عاق، اپنی جائیداد سے عاق کر دیا۔ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں صحابہ کی زندگی میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ کسی ماں باپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی اولاد کو محروم کرے، کسی اولاد کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی وراثت میں اپنے بھائی بہنوں کو محروم کرے۔ کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا، جو اللہ نے حق دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن آنکھ کا معنی لوگوں نے یہاں جو ہندوستان میں سمجھ لیا، وہ یہ سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے ان کو جائیداد سے نکال کر بے دخل کر دینا، وہ چاہے دنیا میں ٹھوکریں کھائے، مار پھریں، ادھر ادھر جائیں۔ نہیں، ہاں، نافرمانی کرنے سے روکا اللہ تعالیٰ نے، نافرمانی کی سزا بتلائی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اولاد کو یہاں ڈرایا ہے۔ لیکن اولاد کو جہاں ڈرایا، والدین کو یہ حق نہیں دیا کہ تم انہیں اپنی جائیداد سے محروم کر دو، اپنی زمین سے نکال دو، گھر سے نکال دو، اپنے کاروبار سے نکال دو۔ نہیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ وہ نافرمانی کر رہا ہے تو اس کے اندر دیکھیں کیوں کر رہا ہے، اس کی تربیت میں کیا خلل ہے، کہاں اس کی تربیت میں کمی آئی ہے۔ کل کے پروگرام میں دکتور عبداللطیف کندی جو کہ جموں کشمیر کے امیر ہے، وہ تقریر کر رہے تھے، بڑی اچھی تقریر تھی۔ اس میں انہوں نے والداؤں کو، ماؤں کو اسپیشلی جو ہے نا وہاں پر اس مدعے کو اٹھایا تھا کہ جو ہے نا باکٹ کا دودھ پلاتے ہو، دودھ کے ڈبے کا دودھ پلاتے ہو، پھر جب بچہ بڑا ہو جائے تو کہتے ہو کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ تم نے اس کو سکھایا کہاں؟ دودھ پلاتے پلاتے تم اسے دین سکھاتے، اسلام سکھاتے، اسلام کی باتیں سکھاتے، اخلاق سکھاتے، تم انہیں قرآن مجید یاد دلا دیتے، اور جو ہے نا ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ سکھاتے، تم نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے جو نا ہم نے ان کو بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، وہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو مائیں تم پہلے بچوں کا حق ادا کرو، اس کے بعد اپنا حق مانگو۔ یہ آج کے دور کی بڑی مصیبت ہے۔ مائیں جو نا کہ ہمارا گلامر خراب ہو جائے گا، ہمارا جو نا باڈی کی فٹنس چلی جائے گی، اس وجہ سے دودھ نہیں پلاتے ہیں بچوں کو، اس وجہ سے دودھ نہیں پلاتے ہیں۔ تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد ان کا حق کیسے ادا کرے؟ بڑی اچھی بات، بڑی پوائنٹ کی بات کہی مولانا نے۔ تو یہ ماؤں کو بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ نافرمان بننے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ ایسی تربیت دینی مزاج گھر میں پیدا کریں، قرآن و حدیث پر چلنے والے بنیں، کتاب و سنت پر چلنے والے بنیں، اپنے زبان، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر۔ کل بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ دھوکہ دیتے ہیں، ماں باپ فریب کرتے ہیں، بچہ سب کچھ دیکھتا ہے، بڑا ہو کر وہی کرے گا ماں باپ کے ساتھ بھی۔ تو ماں باپ اپنے آپ کو پہلے سدھار لیں، پھر اس کے بعد بچوں کی تربیت کریں، تب بچے نافرمان بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بچہ فرما بردار رہے گا، اطاعت کرے گا، بات مانے گا، ہاں ہمیشہ آپ کی جو نا خدمت کرے گا۔ اب یہ چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب کوئی بچے کی تربیت نہ کر کے اسے کسی اور کے حوالے کر دیں، اسکولز کے، کانوینٹس کے، صبح گیا شام میں آ رہا ہے، اب وہاں تو پوری ذہن سازی جو ہے نا وہ لوگ مائنڈ سیٹ پورا سیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بچے ماں باپ کے پاس آ کر نہ ماں باپ کو مانتے ہیں، نہ ماں باپ کے دین کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ نہ صرف بچے پیدا کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی غذا، دوا، ان کے کھلونے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے سے زیادہ اہم ان کی تربیت ہے، اور انہیں جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ آج ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرتے، نہ خود بچنے کی فکر کرتے ہیں، نہ بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ دونوں کام ضروری ہے۔
تو آخ سے بات نکلی تھی، عقوق کا معنی ہے نافرمانی کرنا، لیکن نافرمان اولاد کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کو آخ کر دیا کہنا، یہ کتاب و سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ جو ماں باپ بھی ایسا کیے ہیں وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے۔ تیسرا بڑا گناہ قول زور، مطلب جھوٹ بولنا، بات کرے کہ جھوٹ ہے، باطل ہے، کسی پر تہمت لگانا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کی برائی کو اچھال دینا، یہ ساری چیزیں بات قول زور میں شامل ہیں۔ مفاسد کے اعتبار سے آپ دیکھیں اس کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ سب سے شدید ترین کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، جو حدیث اللہ کے نبی نے نہیں کی وہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دینا۔ بڑے بڑے نامور علماء ہیں، مفتی طارق جمیل، ایسے کئی ہیں، یہ تو بہت بڑے نامچی عالم ہیں، یہ جو اتنی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، انہیں اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں ہوتا ہے، ذرا برابر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا ہے، بس لوگوں کی واہوائی حاصل کرنا ہے، لوگوں کے سامنے رو کے دکھانا ہے، مسکرانا ہے، فلاں ہے، ایموشنل انداز میں بیان کرنا ہے، اور اس کے لیے جھوٹی من گھڑت میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان بنی بنائی حدیثیں، واقعات اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف ایسے باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے خلاف جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، ہاں وٹنس، آئی وٹنس بننا، جھوٹے فیک پیسوں کے لیے۔ اب اس کے اندر آتا ہے جھوٹا ووٹ دینا۔ ابھی حالیہ ایک ہفتے کے اندر ووٹنگ ہوئی حیدرآباد کے جبلی ہلز علاقے میں، ہمارے علاقے میں کئی لوگوں نے پیسے لیے، ایک ووٹ پہ کوئی 1500 دیا، کوئی 2000 دیا، کوئی 5000 دیا۔ لوگ ہمارے گھر کے پاس آئے، آ کے ہم سے فتویٰ پوچھے ہمارے گلی والوں نے کہ مولانا یہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، نہیں لیں گے تو نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ نہیں، پیسے دوسروں کو چلے جائیں گے، اگر مل جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کتنے دن چلیں گے، کتنا آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ لیکن پیسہ لٹایا گیا، بہایا گیا، لوگوں کے گھر پہ کھٹکا مار مار کے لا کے پیسہ دیا گیا۔ اب حکومت بن گئی یا جو بھی ہوگا یہ تو آپ جانتے ہیں، حکومت کے معاملے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ جو جھوٹا ووٹ، فیک ووٹ، آپ جنا کئی لوگ ہیں جو دوسروں کا ووٹ ڈال کے آتے ہیں، 5-5 ہزار روپے، 10-10 ہزار روپے ایک ووٹ پہ کماتے ہیں۔ اللہ کے پاس جواب دینا ہے بھائی، یہ حکومتیں بن رہی ہے، حکومتیں کیا کر رہی ہیں، قوانین کیسے بنا رہی ہیں، مسلمانوں کے لیے کتنا جینا مشکل کرنے والی ہے اور کرتی جا رہی ہیں، کیا حالات بن رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یو پی اور بہار کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی ہے، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن افسوس وہاں مسلمانوں کا کوئی ایم ایل اے، کوئی جو نا حکومت، کوئی جو نا مسلمانوں کی قومی پارٹی، کچھ نہیں ہے، تتر بتر ہے مسلمان اور بکے ہوئے ہیں مسلمان۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں، سیاسی لیڈر کل کوئی جنا صاحب کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں، ہمیں خریدا جاتا ہے۔ کیوں خریدا جا رہا ہے یہ بھی تو غور کرو۔ ارے بھائی خریدا جاتا ہے تو تم بکتے کیوں ہو؟ سوال یہ ہے کہ تم بکنے والی چیز بن کیوں گئے ہو؟ کتنے پیسوں میں بک رہے ہو؟ کس قوم کے لیے قوم کا جو نا داؤ لگا رہے ہو، قوم کو جو نا داؤ پر لگا کر بک رہے ہو؟ قوم کی جائیداد، قوم کا ایمان، قوم کے بچے، یہ ساری چیزوں کو داؤ پر لگا رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں خریدا جا رہا ہے۔ خریدا جا رہا ہے تو بک کیوں رہے ہو؟ جھوٹ، فریب، فراڈ کبیرہ گناہ۔ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا چھوٹی بات، کوئی جھوٹا ہے، بڑا آدمی بڑی بات کر لیتا وہ جھوٹا نہیں ہے، جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا جھوٹ بولے گا، جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا جھوٹ بولے گا۔ تو جھوٹی چاہے جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا وہ جھوٹ ہے، معاملات میں، لین دین میں، دھوکہ دینا، فریب کرنا، ہاں یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی ٹیکا لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار روک رہے ہیں، بار بار رکنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، کنٹینیوسلی بولتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پر کہا کہ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ،
اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے، موقع ڈھونڈے کب مجھے سچ بولنے کا موقع ہے، میں سچ بول دوں تو اللہ کے پاس وہ صدیقین میں لکھا جائے گا۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ سے بچو، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، یقیناً جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کب کیسے موقع ملے تو میں جھوٹ بولوں کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جھوٹے لوگوں میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں کر دے گا، اور ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو واضح ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں جس سے پورے معاشرے کے اندر پورا معاشرہ اور پورا ملک اس سے متاثر ہو سکتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، یہ سارے کام ایسے ہیں جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جھوٹ کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں۔ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اور شرک اور والدین میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس اس کے بہت سے موانع موجود ہیں۔ شرک اور حقوق الوالدین سے انسان کی فطرت سلیم اسے روکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کاموں سے یہاں پر روکا ہے، اور صحابی رسول کا یہ کہنا کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، یعنی آپ کی جو بے قراری، آپ کی جو بے چینی، آپ کی جو پریشانی تھی، اس کو دیکھ کر صحابہ بے چین ہو گئے، اللہ کے نبی اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ، ہم مطلب رک جائیں گے اس گناہ سے، ایسا جو ہے نا وہ مقصد تھا۔ اور یہ نہیں کہ صحابہ بیزار ہو رہے تھے اللہ کے نبی بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ آپ اتنا پریشان ہو کر یہ جو بات کہہ رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اتنا مطلب ریپیٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اس گناہ سے رک جائیں گے، یہ مقصد تھا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بما بيدي إني سمعت ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے دوسری جگہ روایت کیا ہے۔ حضرت وراد کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان لکھ کر بھیجو، تو انہوں نے مجھے املا کروا دیا، لکھ کر بھیجو، آپ کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے تو مجھے بھی لکھ کر بھیجو۔ تو اس میں کیا لکھوایا؟ میں اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کثرت سوال مطلب زیادہ سوال کرنا، جیسا بنی اسرائیل کرتے تھے، زیادہ سوال کرنے سے، مال ضائع کرنے سے، اپنے پیسوں کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو ویسٹ کرنے سے، بیکار کی چیزوں میں اسراف اور فضول خرچی میں لگانے سے، پیسے کو پانی کی طرح بہانے سے، اور قیل وقال سے منع فرماتے تھے۔ تین کاموں سے آپ نے روکا ہے، تین کاموں سے آپ نے روکا ہے اس حدیث کے اندر۔ اب اس حدیث میں کیا ہے تین کام؟ کثرت سوال۔ کثرت سوال کا مطلب بار بار بے جا سوالات کرنا، بے جا سوال جس کا کوئی فائدہ نہیں، غیر مفید سوال۔ ایک ہوتا ہے سوال دو جو نا دینی اور دنیاوی مسائل کے متعلق، یا حاجات اور ضروریات، کوئی کسی کو ضرورت ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے، وہ سوال۔ لیکن دینی مسائل میں علم نہ ہونے کی بنا پر سوال پوچھنا تو اچھا ہے، جیسے اللہ نے خود حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم نہ ہو تو سوال کرو، لیکن علم حاصل ہونے کے بعد صرف علماء سے جان کر کوئی حلال کر دے، کوئی حرام کر دے، کسی سے کوئی اس کے اندر کوئی راستہ نکل آئے، اور یا علماء کا علم چیک کریں کون کتنے پانی میں ہیں، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، ان کے پاس کیا مسئلہ ہے، ان کے پاس کیا مسئلہ ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ چیک کرنے کے لیے اگر کوئی سوالات کر رہا ہے تو وہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کثرت سے سوال میں داخل ہے۔ اور بنی اسرائیل کو بھی اس سے روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے سوال کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، زیادہ سوال مت کرو، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل گائے ذبح کرو تو 25 سوال کر بیٹھے، کہ رنگ کیسا ہونا، وہ کیسی ہونا، وہ کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا، فلاں فلاں فلاں، پورا سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے، تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔
تو سوال زیادہ کرو گے تو زیادہ پھنسو گے. جتنا بتایا گیا اتنا کرو. ہاں سمجھ میں نہیں آیا، علم نہیں ہے، معلوم کرو، ضرور علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے، سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے، صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے سوال کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے سوال کرنا ہی چاہیے. بغیر علم کے عمل نہیں کرنا چاہیے. بغیر علم کے عمل کرنا وہ ہو سکتا ہے کہ غلط عمل ہو جائے، اس لیے سوال کر لینا چاہیے. لیکن جس شخص کا مقصد صرف جھگڑا کرنا ہے، علماء کا امتحان لینا ہے، اپنا علمی دبدبہ ظاہر کرنا ہے، تو پھر وہ اللہ کے پاس مذموم ہے، قابل مذمت عمل ہے. بے مقصد کے سوالات کرنا، بے جا سوال، ویسٹ سوال، کوئی فائدہ نہیں. جیسے ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی بتاؤ میرا باپ کون ہے. ہاں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ غیب دان سمجھ کر پوچھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال؟ تو بسا اوقات انسان اپنے سوال کرنے کے وجوہات بھی نہیں جانتا، کیوں سوال کر رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے، کچھ ایک سوال کر دیتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. لیکن اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں کہتا ہوں درس ختم ہونے کے بعد سوال کرو، پوچھو کرو. تو یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ ایکسپلینیشن میں کچھ کمی رہ گئی، تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہو کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئی یا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں پوچھا جائے. لیکن کسی حرام چیز کو حلال ٹھہرانے کے لیے، یا کسی حلال کو حرام بنانے کے لیے، یا کسی اپنے اپوزیشن والے کو دیکھو مولانا تمہارے بارے میں یہ بول رہے ہیں. اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ ریکارڈ کرتے ہیں، یا کسی کو سامنے سے اشارہ کرتے ہیں، دیکھو دیکھو تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اب جا کے کیا بولتے دیکھو اب ان. تو یہ لڑائی لگانے کی باتیں ہیں، اختلافات بڑھانے کی باتیں ہیں، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسری بات اس حدیث کے اندر آئی. پہلی بات تو آئی کثرت سوال. اس کے بعد اضاعت المال، مال کا ضائع کرنا. مال تو انسان کو بہت پسند ہے، لیکن مال ضائع کہاں کرتا ہے انسان؟ اسراف. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے کہا مبذر، حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے، بہانے والے، غیر غلط کاموں میں لٹانے والے، وہ کیا ہے؟ اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کثرت مال، قرآن میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے. ان میں سے کیا ہے؟ 2 سوال تو مال کے متعلق ہی ہے. مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، انکم کہاں سے تھی، اور آؤٹ گوئنگ آپ کا کہاں پیسہ جو ہے نا لگا. وہ دونوں سوال ہونے والے ہیں. تو اس لیے مال زیادہ جمع کرنے کی حرص میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ جو مال 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 کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے. کہاں سے حاصل کیا تھا، حلال سے حاصل کیا، حرام سے حاصل کیا، کیا بیچا، کیا دھوکہ دیا، کیسے جو نا فیک سرٹیفکیٹ بنائی، کیسے لوگوں کو ڈبایا، کیسے لوگوں کو جو نا ستایا، کیسے ظلم کر کے مال حاصل کیا، وہ ساری چیزیں پوچھی جائیں. اور خرچ کہاں کیا؟ اسراف، شادیوں میں لٹایا. 25 لاکھ کا تو خالی فنکشن ہال کا ڈیکوریشن تھا، 50 لاکھ کا یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، کھانے کے ڈشاں اتنے تھے، آدھے سے زیادہ پھینکنے میں گیا تھا. یہ سب اضاعت المال. پھول کے ہاروں پہ لاکھوں روپئے، اسٹیج پہ لاکھوں روپئے، گاڑیوں پہ لاکھوں روپئے، گانے بجانے والوں پہ لاکھوں روپئے. باہر گھر کے باہر فقیر آیا مانگنے کے لیے، کچھ نہیں ہے بھائی آگے جاؤ. کروڑوں روپئے صاحب لٹا دیتے ہیں ایک رات کے لیے. ایک رات کے لیے بچے کی خواہش ہے، دوستوں کی خواہش ہے، اماں کی خواہش ہے، پھپھوں کی خواہش ہے، ہاں سب کے خواہشوں کو پورا کیا جاتا. صرف ایک کی خواہش پوری نہیں ہوتی. وہ کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے نبی کی. نکاح کو آسان کرو، مال ضائع مت کرو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، دکھاوا نہ کرو، شیطانی کام مت کرو، شیطان کے راستے پر مت چلو. یہ نہیں سنائی دیتا، سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بولنے والا بے وقوف لگتا. اور جب کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، وہی شادی کی نائٹ خوشی جا کے غم میں بدل جاتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، دلہن بیمار ہو گئی، دلہا بیمار ہو گیا، گر گیا، مر گیا، کچھ ہو گیا، وہ پورا گھر روا روٹ، ہنگامہ گھر میں مچ جاتا. خوشیاں پورے پانی، خوشیوں پر پانی پھر جاتا. جب یاد آتا اللہ تعالی تب مانگتے اللہ سے. اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ خوشی میں اس حد تک آگے نہ نکل جاؤ کہ تم اپنی حد کو بھول جاؤ.
حد میں داخل رہو، زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ارے خوشی کا موقع ہے، خوش ہوں گے، ہاں خوش ہو جائیے، خوش ہونے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کی کچھ لمٹس ہیں، لمٹس میں رہ کر کیجیے، خوشی کا اظہار لمٹس میں رہ کر کیجیے۔ تو یہ مال کا جو ہے نا ضیاع کرنا۔ تیسری بات آئی قیل وقال۔ قیل وقال مطلب اب یہ حیدرآبادی انداز میں بولنا پڑے گا، کیا انہوں ایسا بولے کرتے، انہوں ایسا کرے کہتے، انہوں وہاں گئے کتے 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 لگا کے جو بات کرتے نا حیدرآبادی انداز میں، وہ ہے یہ قیل وقال۔ ایسا ہوا کرتے، انہیں وہ بولا کرتے، انہیں یہ بولی کرتے، انہیں یہاں گئی کرتے، انہیں وہاں بولی کرتے، خالی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، سنی سنائی باتیں، سنی سنائی باتوں کو پھیلانا، بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دینا۔ قیل وقال، بریکنگ نیوز میڈیا پہ لوگ چلاتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا نہیں وہ فیک نیوز تھی۔ غلط باتیں ایسی آگے نہیں بڑھانا چاہیے، قیل وقال سے بچنا چاہیے جب تک کہ کسی بات کی تحقیق نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی تو کہا گیا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے، ہر بات آگے بڑھا دیتا ہے۔ جھوٹا آدمی ہر بات، ارے ایسا ہو گیا ہوتے، ارے بھائی کچھ سوچو، تحقیق کرو، سنو سمجھو، اس کے بعد بات آگے بڑھاؤ۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فٹاک کے ساتھ واٹس ایپ پہ پھیلا دیے، وائرل کر دیے، وہ یوٹیوب پہ ڈال دیے، انسٹاگرام پہ ڈال دیے، لائکس آ گئے، فالوورز بڑھ گئے، ویورز بڑھ گئے، ٹی آر پی بڑھ گئی، سب بڑھ گیا، لیکن اللہ کے پاس کیا ہو گئے، جھوٹا کہ لکھ دیا گیا، یہ جھوٹا ہے۔ تو ایسے جھوٹ سے بچیے۔ تو یہ تین کام، اور اس کے اندر جو اوپر بات گزری اس کے اندر والدین کی نافرمانی بھی شامل ہے، شرک بھی شامل ہے، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں اس کا بھی یہاں پر ذکر آیا ہے۔ اور بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں جس کی بعض لوگوں نے لمٹ 70 بتائی ہے، کسی نے کچھ اور بتائی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں مذمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وعید آئی ہے یا سزا کی دھمکی دی گئی ہے، تو وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہے، ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی سوال ہو تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ عمرے کے تعلق سے بات کرنا تھا، تھوڑا احرام کے بارے میں۔ جی بولیے صاحب۔ یہ جو لیڈیز جو ہے عمرے کے لیے جو جاتے ہیں اکثر، تو یہاں سے احرام بن کے جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ٹوپی کے جیسا لگا کے آگے سے رکھ کے اپنا منہ ڈھکے، اور کہاں سے یہاں سے بغیر، جیسا کہ پلاننگ بتاتے ہیں نا، بعض وقت کے میقات یہاں سے اسٹارٹ ہے، بعض وقت نہیں بتاتے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تھوڑا اس کے اوپر بہتر وضاحت یہ ہے تھوڑا یہی بات کے اوپر وضاحت کیجیے۔ میقات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ہی آپ کو احرام کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ میقات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے آپ کو احرام کے مسائل شروع ہوتے ہیں، احرام کی پابندیاں وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہ ہے مسئلہ ہے کہ بعض لوگ بتاتے ہیں، بعض فلائٹ والے، بعض نہیں بتاتے ہیں، اسپیشلی سعودی والے تو بتاتے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں، بعض اوقات بتاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بتاتے ہیں۔ ایئر انڈیا والے پہلے بتاتے تھے، کبھی بتاتے تھے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پائلٹ وغیرہ کی مطلب کیا کہیں گے اس کو، پارشلٹی، عصبیت والے اگر ہیں، ہندو کٹر ہیں، نہیں بتانا ہے تو نہیں بتاتے ہیں، یا بس اوقات بھول بھی جاتے ہیں، اپنے کام میں رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ سعودی ایئرلائنس میں چونکہ پہلے سے سیٹ رہتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط بہتر یہ ہے کہ آپ فلائٹ کے لینڈ ہونے سے 45 منٹ سے 30 منٹس کے بیچ میں، 45-30 منٹس کے بیچ میں آپ پریپیئر ہو جائیں۔ 30 منٹس پہلے آپ بفور جو ہے نا لینڈنگ سے ایک 30 منٹس بفور آپ نیت کر لیں، کیونکہ حدیث میں جو لفظ ہے میقات پہ نیت کرنا ہے۔ بعض لوگ یہیں سے احرام باندھتے ہیں، مجبوری ہے، فلائٹ میں احرام نہیں باندھ سکتے ہیں تو گھر سے باندھنا ہے یا ایئرپورٹ پہ احرام باندھنا ہے، لیکن نیت وہاں کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم فلائٹ میں، ہم بھی تھے عمرے کے لیے، ہم بھی جا رہے تھے، تو جیسے ہی فلائٹ حیدرآباد سے ٹیک آف ہوا، اوپر جیسے ہی مطلب سیدھا ہوا فلائٹ، ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بھائی نیت کر لو۔ میں بولا کیوں نیت کریں؟
ہم گھر سے نیت کرتے ہیں. مطلب گھر سے کیوں نیت کریں گے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے گھر سے نیت کرنے کا بات ہی نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کی جگہوں کا نام لے کر بتایا، یہ یلملم ہے، یہ ابیار علی ہے، یہ جحفہ ہے، یہ قرن المنازل ہے، یہ سیل الکبیر ہے. یہ میقات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. آپ کیسے جو نا لوگوں کو عمرہ خراب کر رہے ہیں؟ نہیں یہ لوگ نہیں بتاتے. نہیں بتایا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن ہمیں وقت سے پہلے یہاں سے گھر سے نیت کر کے چلے جانا. اب اس کے اندر نقصان کیا ہوگا؟ مان لو نیت یہاں سے کر لیے، جبکہ وہ غلط ہے، لیکن نیت اگر یہاں سے کر لیے، خوشبو لگانے کا معاملہ ہے، بال کاٹنے کا معاملہ ہے، کپڑوں کا معاملہ ہے، سردی ہو گئی سر ڈھانپنے کا معاملہ ہے مرد حضرات کے لیے. ہاں ایسے کئی معاملات آتے ہیں جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے. احرام کی پابندیاں الگ شکل ہے، تو اگر وہ یہیں سے احرام کی پابندی اپنے آپ پر لاگو کر لے تو ہو سکتا ہے. جیسے اس سے پہلے ایک مرتبہ ہوا، ایک فلائٹ یہاں پہ اچانک سعودی ایئر لائنس کا کینسل ہو گیا. فلائٹ کے اندر کچھ پرابلم آ گیا اور سعودی ایئر لائنس کا فلائٹ کینسل ہو گیا. ہمارے بعض نادان جاہل قسم کے لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا، ویڈیو وائرل ہو گیا. اس میں ٹریولز والوں کو بلیم کرنے لگے، دیکھو یہ ٹریول والے لے جا رہے ہیں، فلائٹ والا نہیں لے جا رہا، یہ ٹریول کو جو نا پکڑو. اس میں ٹریول کی کیا غلطی ہے؟ ٹریول والا آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچا دیا، ٹکٹ دے دیا، اس کے بعد اگر فلائٹ ٹیک آف نہیں ہوا ہو تو فلائٹ کا پرابلم ہے. اگر فلائٹ ٹیک آف ہو جاتا راستے میں، تمہاری جو نا ہوا نکل جاتی، فلائٹ اگر خراب ہو جاتا تو وہاں اب یہ لوگ مدعا اٹھائے کہ ہم احرام پہن کے آئے ہیں، اب ہم احرام میں ہی جائیں گے، ہم احرام نہیں اتاریں گے. تو یہ میقات ہی نہیں ہے احرام کے لیے. حیدرآباد میقات ہی نہیں ہے احرام کے لیے. آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم جو نا احرام میں؟ تو نادانی کی وجہ سے ایسی حرکتیں لوگ کر دیتے ہیں. صحیح طریقہ یہی ہے کہ میقات پر نیت کریں. جو میقات ہے وہاں پر بھی نیت کرنے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں اگر کہیں رک گیا یا روک دیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ روک دے، آگے جانے سے کچھ مسائل آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو اللہ میں اس وقت جو ہے نا اپنا احرام کھول دوں گا. تو اس پر دم بھی عائد نہیں ہوگا، بکرا جو ہے نا قربان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ بہت سی چیزیں ایسی کر دیتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہونا چاہیے خواتین کو بھی کہ وہ اپنے احرام کی نیت میقات پر ہی کریں. تو اس میں کیا ہوگا دیکھیں، یہاں سے وہ اپنا چہرہ ڈھانپ سکتی ہے، وہاں تک میقات جب آئے تب وہ اپنا چہرہ کھول کے احرام کی نیت کر لیں گی. پھر اگر کسی سے سامنا ہو تو اپنا چہرہ ڈھانپ لے گی، اگر کسی سے سامنا نہ ہو تو پھر اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے. لیکن یہیں سے چہرہ کھلا رکھنا، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، چہرہ ہی نہیں بلکہ برقع ہی نہیں پہنتے ہیں. وہ گھر کے کپڑے جیسے رہتے ہیں اسی کپڑوں میں یہاں سے جو بیٹھے تو پھر واپس گھر آنے تک وہی کپڑوں میں رہتے ہیں، اسی طرح کے کپڑوں میں رہتے ہیں. برقع وغیرہ، دوپٹہ، وہ یہ نوز پیس وغیرہ کچھ نہیں لگاتے ہیں. نہیں، عمرے میں حج میں جو نا پردہ نہیں ہے. کس نے کہا پردہ نہیں ہے؟ اگر وہاں عبادت کے موقع پر پردہ نہیں ہے تو پھر یہاں پردہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اصل پردہ تو وہاں بھی ہے. ہاں چہرہ کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ بتایا گیا کہ اگر کوئی سامنے آ جائے تو آپ چہرہ ڈھانپ لو. لیکن ہم وہاں اس کا بالکل اپوزٹ لوگوں میں عمل دیکھتے ہیں. اللہ ہدایت دے. جی تو ٹوپی لگا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوپی لگا کے احرام جو ٹوپی اوپر ڈالتے ہیں ٹوپی نہیں پہننا ہے. چہرے مرد کو حضرات کو کور ٹوپی نہیں کرنا پہننا ہے. ہے. مرد عورتوں کی حضرات بات، کو عورتوں کی بات، ٹوپی کیوں پہنتے عورتیں؟ کہ چہرے کو کپڑا نہیں لگنا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. چہرے کو کپڑا نہیں لگنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. چہرہ ڈھانپ سکتے بتایا میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احرام کی حالت میں ہوتی، جب اجنبی لوگوں سے سامنا ہو جاتا فوراً وہ اپنے نقاب ڈال لیتی. نقاب کہاں لگے گا؟ چہرے پہ ہی لگے گا. جی السلام صرف علیکم وہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، یہ ابھی آپ جو بتائے نا کوشچن، مطلب گمان سے بھی کیا شرک ہوتا گیا گناہ؟ مطلب جس طریقے سے مطلب کوئی آگے اپنے کو بولے یا پھر خالی ایسی سوچے کہ مطلب انہوں ایسا کرے تھے، ایسا بول کے یہ گمان جو کرتے، تو اس کے اوپر تھوڑا تفصیل بولے تو اچھا تھا. گمان کا شرک سے تعلق نہیں ہے نا بھائی، گناہ ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ گمان مت کرو کسی کے بارے میں، سوچتے مت بیٹھو، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ان بعض الظن اسم، گناہ کا اللہ تعالیٰ، شرک نہیں کہا. شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ نہیں. جی اچھا جی، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ نیت کیا کرنا ہے عمرے کے لیے؟ اللہم لبیک عمرتن، بس اتنا ہی؟ بس اگر اپنی طرف لبیک سے اللہم عمرتن بلکہ ایسا نہیں بول سکتے آپ. اللہم لبیک بولیں یا لبیک اللہم بولیں، آگے پیچھے چلے گا. اگر آپ دوسروں کی طرف سے کر رہے ہیں تو لبیک اللہم عمرتن ان کہہ کر وہاں ان کا نام لیں گے جس کی طرف سے کر رہے ہیں. جی یہ میقات پہ کرنا ہے نیت؟ میقات پہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے صاحب، دعاؤں کی درخواست. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.